جان جانا، جان عالم، جان رحمت، خاقائے دو جہاں، رحمت برسماں، راحت العاشقاں، خادی انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں، جن کے صدقہ سے اس کائنات کے اندر بہار آئی، اور جو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے ختم نبوت کا تاج پہن کر اس کائنات آب و گل میں تشریف لائے۔ بعد از حمد و ثنا، عالی مرتبہ، عالی وقار، سٹیج کی رونق، جملہ علماء کرام، اساتذہ کرام، بتخصیص استاد العلماء مفتی محمد وسیم عطاری صاحب، اور ہم سب کے مشفق و مہربان، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو شخصیت کے حامل محترم جناب حضرت علامہ سلیم چشتی صاحب و دیگر جمیع علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور طلبہ علوم اسلامیہ، وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے خصوصی خطاب تو پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمس العارفین صاحب زیدہ شرف کا ہوگا۔ میں بالکل اختصار سے آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کے سپرد کروں گا، چونکہ زیادہ تر طلبہ علوم اسلامیہ تشریف فرما ہیں، محترم و مکرم برادرم، عظیم مذہبی شخصیت، اس علاقے کی بہار، علامہ محمد تنویر مدنی عطاری صاحب، آپ سے زمانہ طالب علمی کے سے میرا ایک محبت کا رشتہ ہے، اور انتہائی محنت اور دل لگی کے ساتھ کام کرنے والی آپ شخصیت ہیں، اور یہاں پر جو درس نظامی کا اللہ کے فضل سے سب سے بڑا ادارہ آپ کی نگرانی اور آپ کے فیضان کرم کے سائے میں چل رہا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید ترقیاں عطا فرمائے، مزید شباب عطا فرمائے، اور مزید اللہ پاک آپ کو بہاریں عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے وہ جو دین کا ایک پودا یہاں پر لگایا گیا تھا، اب وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، ثمر بار ہو چکا ہے، اور اس کا پھل اور اس چمن کی جو خوشبو ہے، اس کے گلوں کی خوشبو سے یہاں سے لے کر کشمیر تک اور ہری پورہ زارا اور منصیرہ تک میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے طلبہ مختلف مساجد کے اندر ہیں، تو دین کی اس خوشبو کو یہ تقسیم کر رہے ہیں، اور اصل صدقہ جاریہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک علامہ صاحب کو مزید استقامت عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اب آگے وقار آپ جتنے بھی طلبہ بیٹھے ہیں، میں عوامی انداز سے آج کی چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی یہ جو مجلس ہے یہ سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے۔ ہمارا ویسے محفلوں کا ٹرین کافی عجیب سا ہے۔ تقریر کا مقصد عوام کو اٹھانا یا بٹھانا نہیں ہوتا، جذبات دکھانا نہیں ہوتا، تقریر کا مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے۔ تو آپ تک اگر بات پہنچ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد پروگرام کا پورا ہو جائے گا، اور پھر آپ کتنے خوش بخت ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں
اور میں جتنے بھی طلبہ یہاں پر پڑھتے ہیں قبلہ علامہ تنویر اتاری صاحب کے ادارے میں اور قبلہ مفتی صاحب بڑے محنتی اور روحانی شخصیت ہیں. استاذ علم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر باکردار ہوں تو پھر مدرسہ اس کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا. تو یہاں اس ادارے کے اندر میں نے دیکھا کہ بڑے ہی باکردار اور اصول پسند اور محنت اور اپنے فن کے ساتھ اور کتب کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی ترقی کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ یہاں پر انتہائی مستند ترین اساتذہ کرام جو مخلص ہیں دین کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، آنے والی اہل سنت کی نسلوں کے ساتھ. تو اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور ان کو ترقی عطا فرمائے. دیکھو عزیز بچوں، جتنے بھی آپ علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں، آپ کی بڑی شان ہے. آپ تو قرآن سیکھ رہے ہیں نا، آپ قرآن کے نور کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارے یہاں ایک انٹلیکچوئل بیوروکریٹ گزرا ہے، قدرت اللہ شہاب. اب بیتی طرز کی اس کی تحریریں ہیں. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتا ہے کہ، اور میں جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں، نوجوان، ان سے میں اس موقع پر، کیونکہ ایک عظیم درسگاہ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مطالعے کو بڑھائیں. آپ مطالعہ کیا کریں اور صرف جو آپ کی جو درسی کتب ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، اپنے مطالعے کو وسعت دیں. کیونکہ آج کا دور ایک سائنٹیفک ریس کا دور ہے، علم اور تحقیق اور جستجو کی دوڑ کا دور ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر بغیر مطالعے کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، تو ہمارے اساتذہ تو کہا کرتے تھے کہ وہ خطیب باندھ خطیب ہے جو بغیر مطالعے کے جمعہ پڑھاتا ہے. اس لیے مطالعے کا ذوق پیدا کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتب کا مطالعہ کریں، اور تاریخ کے اندر جتنے بھی قدآور شخصیات گزری ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. تو پھر آپ پر بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھول دی جائیں گی. یہ جو باطن ہوتا ہے نا، باطن کے دروازے جب کھل جائیں تو پھر علم کی جستجو میں آگے بڑھنا یہ انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا. قدرت اللہ شہاب نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے شہاب نامہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ دوران جاب میں جہاں پہ جاب کر رہا تھا تو مجھے پروموشن ملی. تو میں پروموشن لیٹر کے اوپر سائن کروانے کے لیے اپنے آفیسر کے آفس میں جا رہا تھا. راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں کوئی بستی تھی. اس بستی میں نے دیکھا کہ ایک میت پڑی ہے اور میت کے پاس لوگ جمع ہیں. کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور یہ میت یہ کس کی میت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے عزیز ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، اور شومیہ قسمت ہمارے اندر کوئی جنازہ پڑھانے والا بندہ موجود نہیں ہے، ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی. ایک ایسا وقت بھی گزرا اور بعض ایسی جگہیں بھی ہیں، یہ آج کے دور میں بھی بعض ایسی جگہیں ہیں. یہ تو شکریہ ادا کریں اہل سنت کی، اس تبلیغی جماعت دعوت اسلامی کا، جنہوں نے اس علاقے میں جا کر بھی دین کا وہ کام کیا ہے کہ آج اللہ کے فضل سے ان کی پاکیزہ تبلیغ سے متاثر ہو کر کتنے ہی لوگ دین اور حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. ابھی یہ جو دین کی روح باقی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء حقہ کا کردار ہے. یہ دین کا چراغ جو جل رہا ہے، اس کو روشن رکھنے میں یہ دور موجود کے جتنے بھی
علماء ہیں، یہ ان کا کردار ہے. تو ان علماء کا آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو مصطفیٰ کریم کی حدیث سکھاتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو حضور کی سیرت سکھاتے ہیں. تو آپ کو یہ چاہیے کہ یہ علماء، یہ اساتذہ کرام، ان کا شکریہ ادا کریں کہ اس مشکل دور میں، ایک فتنوں کا دور ہے، مدیت پرستی کے عروج کا دور ہے، اور اس دور کے اندر بھی یہ بڑی محنت کے ساتھ، اور مہینے کے بعد کیا ملے گا، اس سوچ اور فکر سے بھی آزاد ہو کہ بڑی محنت اور دل لگی کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں کو جنازہ پڑھانے والا بندہ موجود نہیں تھا، تو مجھے انہوں نے دیکھا، اچھا لباس پہنا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا بھائی آپ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اگر پڑھا سکتے ہیں تو مہربانی کریں، ہمارا یہ عزیز ہے، ہم جنازہ نہیں پڑھا سکتے تو آپ پڑھا دیں. وہ کہتا ہے کہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے میں نے صفیں بنوائی، مصلی پہ کھڑا ہوا، جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد میں نے انسانی ہمدردی کے ناطے جب وہ اس اپنے عزیز کو قبر میں اتارنے لگے تو میں نے ان کے ساتھ ہیلپ کی، ان کی مدد کی. کہتا ہے کہ جب ہم اس کو قبر میں اتار چکے، قبر بند کر کے جب اوپر مٹی ڈال رہے تھے نا، تو قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ وہ جو لیٹر تھا جس کے اوپر میں نے سائن کروانے تھے، وہ وہاں قبر کے اوپر گر گیا، اور میرا ذہن تھا کہ میں اس کو نکال لوں گا، لیکن ذہن سے یہ چیز محو ہو گئی، اور قبر بند کر کے تو ہم چلے آئے. کہتا ہے جب میں اپنے آفیسر کے پاس پہنچا، میں نے وہ لیٹر سائن کروانے کے لیے اپنی جیب سے نکالا تو جیب میری خالی تھی. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اور فوراً میرے ذہن میں آیا کہ وہ لیٹر تو وہاں قبر کے اوپر میں بھول آیا ہوں. کہتا ہے کہ میں فوراً نکلا، اس بستی میں واپس آیا، اور اس قبرستان میں چلا گیا جہاں وہ اس میت کو ہم نے دفن کیا تھا. قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں جب اس قبر کے پاس گیا نا جی، میں نے اوپر سے مٹی اٹھائی اپنا لیٹر نکالنے کے لیے. کہتا ہے میں نے یہ نظارہ وہاں پہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ قبر کے اندر سے خوشبو کے ہلے آ رہے ہیں، قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی پھولوں کے باغ کے اندر بیٹھا ہوں، اور ایسی خوشبو جو میرے مشام جان کو معطر بھی کر رہی تھی، منور بھی کر رہی تھی. میں بڑا حیران ہوا، جستجو میری بڑی. کہتا ہے میں پوچھتا نا وہاں سے اس بندے کے گھر چلا گیا. گھر جب گیا تو میں نے جا کر اس کے بیٹوں سے پوچھا کہ آپ اپنے والد محترم کا کوئی عمل، کیونکہ میں نے اس کی یہ شان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، تو کوئی ایسا نیک عمل بتائیں. اس سے پتا چلا کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں وہ اس جستجو میں رہتے تھے کہ ہمیں کسی کا کوئی نیک عمل ملے، ہم اس کے اوپر عمل کریں. آپ کوئی نیک عمل بتائیں ان کا، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کی شان ظاہر فرمائی. تو کہا، اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہماری نظر میں تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ خیر ہے، ہم اپنی والدہ محترمہ سے پوچھ کے آتے ہیں. تو حضور والا مجھے ذرا یہ بتائیں، آج ہمیں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے نمازی بن جائے. لیکن میں اور آپ ذرا سوچیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے جو بچے کی درسگاہ ہے، سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ جہاں سے بچے نے سیکھنا ہے وہ تو اس کے والدین. اور ہمارے یہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح یہ علماء اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے حصے کا کردار ادا کریں.
اپنے بچوں کے کردار کو سنوارنے کے لیے ہر والد کو اور ہر ماں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو آپ تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر قبلہ پیر صاحب کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے عالمی مبلغ اسلام قبلہ عالم سراپائے شفقت و رافت مجسم اخلاق حسنہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر شمس العارفین صاحب زیب و سجادہ نشین السنا علیہ نہریہ شریف، آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا روحانیت کے حوالہ سے اور قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کے حوالہ سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ اللہ پاک یہ پاکیزہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایسے شیخ طریقت جو صحیح معنوں میں شیخ طریقت ہوتے ہیں، ہمیں اللہ پاک اور ہماری نسلوں کو بھی ان کا غلام رکھے۔ تو حضور والا، اب میں زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں رہوں گا۔ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے، آپ کو صرف سبق سنانے کی ارادہ سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آپ کی موجودگی میں بیان کرنا میں سوء ادب سمجھتا ہوں، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں چند باتیں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ان بچوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ہمارے والد محترم کا کوئی عمل جو آپ کی نظر میں ہو، تو اس نے کہا کہ بیٹو میرے نظر میں کوئی اور عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے اس کا جو مجھے بھی پسند تھا، اور وہ عمل یہ ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ قرآن لے کے مصلی پہ بیٹھ جاتا تھا۔ اب اس کا انداز کیا تھا؟ قدرت اللہ شاہد کہتا ہے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے پھر بہت بڑا قاری قرآن ہوا ہوگا۔ کہا نہیں، اس کو تو دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کہا پھر کرتا کیا تھا؟ کہا قرآن لے کے مصلی پہ بیٹھ جاتا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی، اشک بار آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا، اے اللہ اس کتاب کو مجھے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن میری بدنصیبی میں سیکھ نہیں سکا، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے اس کتاب کے اندر تو نے یہ جو فرمایا یہ بھی آپ ہے، یہ جو فرمایا یہ بھی سچ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس عمل پہ صدقے اس کو بخش دیا ہو۔ تو عزیز طلبا، جو صرف قرآن کو ہاتھوں میں لے کر یہ کہے کہ یا اللہ اس کتاب میں جو کچھ تو نے نازل کیا وہ حق ہے، اللہ پاک اس کو اتنا بڑا عہدہ عطا فرمائے، اتنا بڑا رتبہ عطا فرمائے۔ تو جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سمجھتا ہے، اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اور اس کو پھر معاشرے کے اندر قرآن کی تعلیمات کو پھیلاتا ہے،
ذرا سوچیں کہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ بس ایک سادہ سی مثال کے ذریعے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے عظیم نبی کے قلب اقدس پہ نازل کیا۔ اب دیکھیں ایک بالکل سادہ اور سمپل سی مثال دوں گا قبلہ پیر صاحب کے فیضان کرم کے سائے میں۔ دیکھیں یہ سامنے آپ کو فصل نظر آ رہی ہے، آپ اس زمین کے اندر، میں اور آپ جس زمین کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین نہ فیل کر سکتی ہے نہ موو کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے سائنسدانوں کے مختلف نظریات ہیں۔ یہ شروع سے یہ جنگ جاری رہی ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے یا گردش کر رہی ہے، تو اس پر سائنسدانوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے اور انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علم و فن کے بادشاہ نبی کے سچے گدا امام احمد رضا نے زمین کے سکون کے اوپر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایک لمبی بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے قرآن کے دلائل بھی دیے، حدیث سے دلائل بھی دیے، اور فوج مبین آپ کی کتاب پڑھیں، اس کے اندر آپ نے سائنسی دلیلیں بھی دی ہیں زمین کے ساکن ہونے پر۔ لیکن ایک درویش نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑے قاہرہ اور باہرہ دلائل دیے ہیں، ہم جیسے عاشقوں کے لیے بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھیں بات کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نام محمد جہاں پر آ جائے وہاں سکون آ جاتا ہے، نام محمد جہاں پر آ جائے وہاں سکون آ جاتا ہے۔ زمین کے سینے کے اندر تو وجود مصطفیٰ ہے، زمین کا حق نہیں بنتا کہ وہ طواف کرے، وہ گردش کرے، دیگر سیاروں کا حق بنتا ہے کہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے وہ زمین کے گرد طواف کرے۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت نے بڑے دلائل دیے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، میں جو سادہ سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ زمین نہ فیل کر سکتی ہے نہ موو کر سکتی ہے۔ اب اس زمین کے اندر آپ ایک بیج کو دفن کریں، اب دیکھیں یہ رب کی قدرت۔ اب یہ قبلہ علامہ تنویر قادری صاحب نے یوں سمجھے کہ ابھی ایک بیج بویا ہے، یہ پودے کی صورت میں سامنے آئے گا، پھر انشاءاللہ ایک آنے والے وقتوں میں یہ ایک تنا ہوا درخت بنے گا، اور اس کی چھاؤں سے یہ پورا علاقہ متفید ہوگا۔ دیکھیں وہ بیج ابتدا بیج سے ہوتی ہے، ایک بیج کو آپ زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، وہ بیج جس کے اندر زندگی کے کوئی اثار نہیں، زندگی کے کوئی اثار نہیں، لیکن رب کی قدرت دیکھیں، رب کی شان دیکھیں کہ جس کے اندر زندگی کے بالکل اثار نہیں تھے، جب آپ نے زمین کے اندر اس کو دفن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے اندر اس کو زندگی عطا فرما دے۔ زمین کے ذریعے سے اللہ اس بیج کو نمکیات پرووائڈ کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مر کے ختم وہ ہوتا ہے جس کو مشیت ختم کرنا چاہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ باقی رہتا ہے جس کو مشیت باقی رکھنا چاہتی ہے، اور مشیت اس کو ختم کرتی ہے جو رسول اللہ کے دین سے ٹکراتا ہے، جو مصطفیٰ کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فطرت ہمیشہ اس کو ختم کرتی ہے، اور جو دین کا سپورٹر بن جاتا ہے اور جو دین کا کام کرنے والوں کو سپورٹ کرنے والا بن جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا کام مٹنے دیتا ہے نہ اس کا نام مٹنے دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی یہ بہت بڑی عظیم کاوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش شہید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں آج کا دور جو ہے یہ ایک مادیت پرستی کا دور ہے، اس دور کے اندر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علامہ تنویر اطاری صاحب کہ یہ اس علاقے میں انہوں نے دین کا یہ چراغ جلایا ہوا ہے جس کی روشنی آپ کے قلوب اذان کو منور کر رہی ہے، اور جتنے بھی ان کے سپورٹر ہیں دیکھیں عالم دین کو قلم عطا کرنا، اس پر بھی اللہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔
गुलशन इमाम अहमद रजा के जुले सरसबत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब गए ना, जिन्होंने मिशकात शरीफ की शरह लिखी है मीरातुल मनाज़िर के नाम से, आप मदीना शरीफ में गए तो वहां बैठकर भी आप हुजूर की अहादीस लिखा करते थे। कहते हैं कि मदीना शरीफ की मार्केट में जब आप गए ना, अल्लाह हम सबको वहां पे ले जाए, वहां मार्केट में मुफ्ती साहब को एक कलम बड़ा पसंद आया। आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश कि ये कलम अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसके साथ हुजूर की हदीसें लिखूं। कितनी पकीदा ख्वाहिश थी। कहते हैं कि मैंने उस दुकानदार से उसकी कीमत पूछी तो कीमत उसकी ज्यादा थी, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे। कहते हैं मैं वापस आ गया। वापस जब आया तो सुबह के वक्त मैं हुजूर के गुंबद हजरा के सामने बैठा हुआ था। मुफ्ती साहब कहते हैं कि एक बंदा आया और उसने आकर सदा दी कि गुजरात से अहमद यार खान नईमी नाम का बंदा कौन है यार। हुजूर तो सबको जानते हैं। हुजूर आज इल्म की जुस्तजू में, आज हमारे लोग दर बदर भटक रहे हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और मत जाए। इल्म की जुस्तजू के लिए चाइना वालों के सामने हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के सामने हमें जानू तलम्मुस तय करने की जरूरत नहीं है। इल्म की जुस्तजू चाहिए तो बारगाह मुस्तफा में आ जाए। इस बारगाह में जो आता है, बाकी दुनिया से जिसको जितना मिलता है ना वो खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन बारगाह मुस्तफा से जिसको खैरात मिले वो खैरात कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारे इल्म की सारी खजाने तुम्हें बारगाह मुस्तफा से मिल सकते हैं। और किबला पीर जी आज देखें, लोग हमें ये कहते हैं देखें आज भी तुम कुरान की बात करते हो, हदीस की बात करते हो। आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि उसने टनों के हिसाब से वजनी लोहा जहाज बना के हवा में उड़ा दिया। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो अपने घर में बैठ के एक डिवाइस से काला के जरिए से दुनिया के आखिरी कोने में अगर कोई उसका अजीज बैठा हो उसके साथ वो बात कर सकता है और अपनी पिक्चर भी उसे शेयर कर सकता है। ये देखें इंसान ने कितनी तरक्की की। मैं किबला पीर साहब की तायद लेते हुए इनकी शफकत और फैजान करम के साए में कहना चाहता हूं, ये इंसान की तरक्की नहीं है। ये जिसे तुम इंसान की तरक्की कह रहे हो, ये इंसान की तरक्की नहीं, ये उस चीज की तरक्की है जिस पर इंसान ने काम किया। इंसान ने लोहे का काम किया, ये माइक बना दिया, स्टैंड बना दिया। इंसान ने लोहे का काम किया, गाड़ियां बना दी। इंसान ने लोहे का काम किया, जहाज बना दिया। इंसान ने मादा का काम किया, उनको तरक्की दे दी। इंसान ने गैसेस का काम किया, उनको तरक्की दे दी। ये जितनी तरक्की आपको नजर आ रही है, ये इंसान की तरक्की नहीं है, ये उस चीज की तरक्की है जिस पर इंसान ने काम किया है। कायनात के हर इंसान ने मादा को तरक्की दी है, मेरे और आपके नबी ने इंसान को तरक्की दी है। ये तो सारी मादा की तरक्की है। आज के साइंसदानों ने जिस साइंस का डंडोरा पीटा जा रहा है, इस साइंस ने मादा को तरक्की दी है, हमारे नबी ने इंसान को तरक्की दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को उठाया, आपकी बारगाह में आए, सिद्दीक अकबर बना दिया। हजरत उमर का हाथ पकड़ा, फारूक आजम बना दिया। हजरत उस्मान का हाथ पकड़ा, जुल्नूरैन बना दिया। मौला अली का हाथ थामा, आपको ताजदार खलाता बना दिया। ये सारी खैरात कायनात के अंदर जो बच रही है इल्म की, ये मुस्तफा के दर की खैरात है। इसलिए कि आका ने फरमाया था, अना मदीनातुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। किबला पीर साहब तशरीफ फरमाए। अब शहर किसको कहते हैं, शहर किसको कहते हैं? और आज हमारी खुशबख्ती है, अल्लाह के फजल से दरगाह और दरगाह का एक बड़ा गहरा ताल्लुक, और जब तक यह ताल्लुक दरगाह का दरगाह से जुड़ा रहा, तब तक मुझे दिन इब्ने अरबी जैसे कहता हूं, जब तक
दरगाह का ताल्लुक दरगाह के साथ जुड़ा रहा, तब तक वाली बगदाद जैसे इल्म के सरखैल उलमा पैदा होते रहे, जिनकी बारगाह में आकर इमाम मोहम्मद हजाब नावी आपकी बारगाह में एक मरतबा आया, वाली बगदाद की बारगाह में, और उसने जब आपका दर्स सुना ना, तो दिल ही दिल में ख्याल आया कि मुझे लगता है कि आज का दिन मेरा जाया हो गया। इमाम मोहम्मद हजाब नावी एक तलबा जानते, कितना बड़ा नाम उसका गुजरा इल्म नाफ के अंदर। अभी दिल के अंदर ख्याल आया, और किबला पीर साहब की ज़ियारत भी करें और मेरा जुमला भी सुने, अभी तक वो रूहानियत की दुनिया में नहीं आया। अभी तक अल कलिमातु लफ्ज़ुल हुदिया लिमानन मुफरदान मुफरदिन मुफरदुन के अंदर उलझा हुआ था। ये मुफरदान पढ़ेंगे, मुफरदिन पढ़ेंगे या मुफरदुन पढ़ेंगे। अभी तक दराबा यदरिबु दरबन के अंदर उलझा हुआ था। अभी तक सर्फ की दर्द से तो वाकिफ था, किसी मर्द के अंदर की निगाह की दर्द से वाकिफ नहीं था। अभी वो दिल वाली दर्द में लगी, कोई दिल भर नहीं मिला था। दिल में ख्याल आया कि मैंने तो आज का दिन जाया कर दिया। वाली बगदाद ने निगाह डाली, जैसे ही निगाह डाली, कहते हैं उस निगाह का कमाल ये था कि उसके बाद नाम तो नाम अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उलूम में मुझे कामिल दस्तत अता फरमाया। जब तक हमारी ये दरसगाहें दरगाहों के ज़ेरे साया रहेंगी ना, तब तक यहां से खुश्क इल्म वाले नहीं पैदा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म पढ़ के हुजूर की जात और हुजूर की निस्बतों से मोहब्बत करने वाले पैदा होंगे। अब हुजूर ने फरमाया, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ। आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर, ये उलमा तशरीफ फरमाए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, जरा पूछे शहर किसको कहते हैं? आप नूरुल इज़ा पढ़ें, मुनिया पढ़ें, कंज़ुल दकाइक पढ़ें, आप अदाया तक चले जाए, सारी किताबों के अंदर है। शहर उस जगह को कहते हैं जहां से जरूरत की हर चीज मिलती है। शहर किसको कहते हैं? जहां से जरूरत की हर चीज मिलती हो। तो आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं। गोया आका ने इशारा दे दिया, ऐ क़यामत तक आने वाले मेरे गुलामों, तुम्हारे इल्म की सारी जरूरतें मुझ मोहम्मद के दरबार से जुड़ी हो। और फिर अगली बात, तो मैं अली बाबूहा, और अली उसका दरबार। मैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम शहर, जिन्होंने कश्मीर की पहाड़ियों को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर किया, उनके फैजान करम के साए में बैठा हूं। आज यहां पर भी नंदी मारी जाती है। ये पता है मौला अली को हुजूर ने दरवाजा क्यों करार दिया? अब यहां से जाए ना, ये बाहर, ये कल मार्केट में चले गए, कल यहां पर कोई सुनार की दुकान है, यहां पर है ना, सुनार की दुकान पे आप जाए ना, पूरी मार्केट फिरे, सुनार की दुकान पर आप जाएंगे ना, तो सुनार सबसे मजबूत दरवाजा लगाता है अपनी दुकान पर। उसका दरवाजा भी मजबूत होता है, तो दरवाजे को ताला भी बड़ा मजबूत लगाता है। पता है क्यों? इसलिए कि अंदर क्या होता है, अंदर बड़ी कीमती चीजें पड़ी होती है, अंदर सोना पड़ा है, अंदर हीरे पड़े, अंदर जवाहरात पड़े। इसलिए सुनार क्या करता है, अपना दरवाजा मजबूत रखता है। मेरे आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मौला अली का दरवाजा इसलिए बनाया कि शहर इल्म मुस्तफा में अबू बकर जैसा हीरा भी था, यहां उस्मान जैसा दुर्रे नायाब भी था, यहां पर उमर जैसा सोना भी था। इसलिए शहर इल्म का दरवाजा मौला अली का बना दिया, ताकि मुस्तफा के इन सोनों और हीरों के किरदार को तारीख की बुनियाद पर जो मसक करने की कोशिश करेगा, उसको पहले दरवाजे पे आना पड़ेगा, पहले दरवाजे पे आना पड़ेगा। गोया जो इल्म से टक्कर लेगा, उसको पहले मौला अली का सामना करना पड़ेगा, और जब मौला अली से टक्कर ले, वो मोमिन रह सकता ही नहीं। हमारे इल्म की सारी जरूरतें दहलीज मुस्तफा से पूरी हो सकती है। तो हुजूर वाला, बस बतौर पैगाम में ये बात करता हूं कि ये कुरान कयामत तक, अब देखें कितनी अजीम ये किताब है। अब वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस पर मजीद कुछ बातें करूं, लेकिन इतनी बात है नसीब कर दे। मैंने
दस्तार के मौका पर भी कहा था कि सरचश्मा रुश्त व हदायत अल्लाह का कलाम कुरान है। सरचश्मा रुश्त व हदायत कुरान है। और हदायत की कितना दो किस्में होती हैं। हदायत की दो किस्में, रात तरीक और इसाल इलाल मतलूब। और ये दोनों सादक आती हैं कुरान पर। ये रात तरीक भी है, यानी नेकी का रास्ता दिखाता भी है, नेकी का रास्ता दिखाता भी है, और इसाल इलाल मतलूब भी है। तो कुरान पढ़ता है, हम सब की असल मंजिल है जन्नत, और जन्नत में मुस्तफा का कुर्ब। तो कुरान नेकी का रास्ता दिखाता भी है, अपने पढ़ने वालों को मंजिल तक पहुंचाता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते मुझे उसने सदा दी कि तुम मैं कौन है, हुजूर तो सबको जानते हैं। अहमद यार खान गुजराती कौन है? कहते मैंने कहा मैं हूं। वो मेरे पास आया और रो दिया, कहने लगा तुमको आपको मेरी दुकान का ये कलम पसंद आया था ना, ये कलम पसंद आया था। रात ख्वाब में आका हुजूर आए और उन्होंने कहा मेरा गुलाम है, उस कलम के साथ हदीसें लिखता है। मेरा गुलाम पाकिस्तान से आया है, उसका शौक है मेरी बातें लिखता है। तो ये कलम जाकर तू उसको दे दे, इसके बदले में कल मैं तुझे शफाअत अता फरमा दूं। देखिए वो कहता है ये कलम। और आखिरी वक्त में मुफ्ती साहब ने वो जो मदीना शरीफ का कलम था उसको अपने कफन के अंदर रखा। अब जरा सोचें, उलमा को सपोर्ट करने वालों, आलिम दीन को अगर कोई कलम दे, हुजूर उसके साथ शफाअत का वादा करे, तो जो इतनी बड़ी जमीन दे दे मदरसा चलाने के लिए, आप लोग खुशबख्त हैं, आप लोग खुशकिस्मत हैं। मैं आप तमाम आप को खराज तहसीन पेश करता हूँ। किबला पीर साहब की मौजूदगी में मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अब माइक आपकी बारगाह में हम पेश करते हैं कि आप बाजो नज़ीर फरमाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा ताकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, आस्ताना आलिया न्यारिया शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खूबसूरत और मग़्ज़ इल्मी खिताब आपने समाअत फरमाया। अल्लाह आपको भी और सुनाने वाला को भी नेमत से मालूमात फरमाए। ये अजीब जगह से आज इस जगह का संगे बुनियाद रखा जा रहा है, और इस संगे बुनियाद के लिए यहाँ उलमाए इज़्ज़त स्टेज भरा हुआ है, नीचे ऊपर उलमा तशरीफ फरमा है, सदाते किराम। वहाँ इल्म का आफ्ताब और महताब मुर्शिद गिरामी पीर शम्सुल आरिफीन सिद्दीकी साहब, जिनके आप जलवे दे रहे हैं, आप तशरीफ फरमा हुए हैं। आपका दरगाह से भी ताल्लुक है और दरसगाह से भी ताल्लुक है। तो मैं इनके बीच में और आपके दरमियान में समा खराशी आपकी नहीं करना चाह रहा हूं। हम तो खुद इन्हीं को सुनने आए हैं, ताहम कुछ ऐसे खुशकिस्मत भी हैं, जिस तरह अब्दुल मजीद साहब के इसाले सवाब के लिए जमीन का कटा उनके सारे सवाब के लिए वक्फ कर दिया गया। क्या किस्मत पाई उस शख्स ने जिसके सारे सवाब के लिए आज कुरान का सीना खोलने के लिए और नमाज़े पंजगाना के लिए ये जमीन वक्फ कर दी गई। उसके तो वारे न्यारे हैं, उसकी तो आज कब्र में नूर उजाले हैं। और इसी से फैज लेते हुए चंद अहबाब ने नेकी में पहल करते हुए कुछ ऐलान किए हैं। उनकी तो तलब नहीं थी ऐलान हो, लेकिन ताहम मौका ऐसा है कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब हाजी फयाज साहब अल हरामैन वाले, आप इनको जानते हैं, उन्होंने 20,000 रुपया इस मस्जिद की तामीर के लिए, मदरसे की तामीर के लिए दिया है। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। और शमरेज साहब ने पेश किए हैं, अल्लाह उनकी भी खिदमत कबूल फरमाए। और मौलाना अल्लामा मुमताज मदनी साहब के हवाले से जिन्होंने खिदमत की है, अल्लाह ये भी कबूल फरमाए। ताहम अब मैं आपसे एक ही बात अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक का फरमान है निशाना, जब फितनों का दौर होगा उस वक्त कौन बचेगा? या तो आलिम बचेगा, या तालिब इल्म बचेगा, या उलमा और तुलबा से प्यार करने वाला फितनों से और शरों से बचेगा। खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आपके इस इलाके में इमामुल अंबिया के दीन के नाम पर अजीम और शान मस्जिद और मदरसे का इंशाअल्लाह आज इब्तिदाइया है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लामा मोहम्मद तनवीर इकबाल मदनी साहब पे भी अल्लाह करम फरमाए। जिस तरह उन्होंने फैजान मक्का को
دمالی کی اس پہاڑی پہ بیٹھ کر چمکایا ہے، رب نے پوری ان کی مدد کی ہے، یقیناً اس سے بڑھ کر بھی اللہ ان کی یہاں مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ ان کا ادارہ چمکتا رہے گا۔ میں قبلہ حضرت صاحب کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں اور آپ کے خوبصورت ارشادات عالیہ آپ سنیں گے، روحانی اور ایمانی آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں آپ کا یہ تعارف کروا چکا ہوں، آپ کا ایک عظیم ترجمہ استانہ عالیہ نہریہ شریف سے تعلق ہے اور آپ کے ہاتھوں سے کئی ادارے، کالجز قائم ہوئے اور کئی مساجد قائم ہوئی جن کی سرپرستی آپ فرما رہے ہیں، فرماتے رہے، اور آج آپ نے یہ اعلان کر دیا انشاءاللہ 1 سال کے اندر دیکھیں گے یہاں نئے رنگ ہوں گے، مسجد قائم ہو چکی ہوگی، وہ آپ نماز پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ پیر شمس العارفین صدیقی صاحب کو کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ نعرہ تکبیر! بس آپ اگر چاہتے ہیں یہاں بہت بڑی خوبصورت مسجد اور مدرسہ قائم ہو تو دل سے نعرے کا جواب ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول آستانہ عالیہ نہریہ شریف۔ بارگاہ سید الانام میں پیار، محبت، عقیدت و احترام کے ساتھ آواز بلند ہدیہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے عزتوں کے لائق سامعین و حاضرین اہل ایمان حضرات، یہ بارگاہ سید الانام میں درود کا نذرانہ پیش کرنے کی بات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن ان 5 سے 7 سیکنڈ میں جو نظر درود پڑھنے والے کے چہرے پہ پڑتی ہے نا، وہ نظر کائنات کے جس بھی چپے کی طرف پھرتی ہے نا، وہاں تقدیریں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے جب کہا جائے نا کہ بارگاہ سید الانام میں درود پیش کرنا ہے تو اس طرح سے درود پیش کیا کیجئے کہ اگر کندھے پہ کپڑا بھی بے ترتیب پڑا ہوا ہے نا تو درود پڑھنے سے پہلے اس کو بھی ترتیب دے لیا کریں، اور چہرے کی سلوٹیں جو ہیں نا ان کا بھی انداز بدل کر ان میں انداز غلامانہ پیدا کر دیجیے، اور پھر زبان کو جب آپ حرکت دیتے ہیں نا تو آپ نے اپنی اس عملی زندگی میں ابھی تک یہ سیکھا نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے آلے میں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس پر
صرف 3-4 سے آپ یہاں بٹن دباتے ہیں اور 0313 یا 0300 جب آپ یہ ہندسے آپ اپنے موبائل میں ڈائل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں رکھے ہوئے موبائل کی بیٹری میں جو کرنٹ ہوتا ہے ان بٹنوں کے ذریعے ہوا میں لہریں پیدا کرتا ہے. ابھی اگلا ہندسہ آپ نے گھمایا نہیں ہوتا کہ لہریں ٹیلی نار کے ٹاور سے ٹکرا چکی ہوتی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ یہ کیا ہے؟ اس ٹیلی نار تک تار تو نہیں نہ لگی ہوئی ٹاور تک، یہ ہوا کی موجیں ہیں نا. تو اگر انسانی عقل کے تحت بیٹری کا بھرا ہوا چارج بٹن کے دبنے پر ہوا میں لہر پیدا کرے، آواز تو بعد میں جاتی ہے نا، نمبر تو پہلے ڈائل ہوتا ہے نا، اس صرف ڈائل کرنے والے نمبر کو دبانے سے اگر آپ کے موبائل سے ہوا کی لہر اٹھ کر اس ٹاور کے اس ڈرم کے پردے سے جا کے ٹکراتی ہے اور وہ الرٹ ہو کر آپ کا نمبر آگے بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو انسان کا بنایا ہوا موبائل اگر ہوا میں اتنی لہر پیدا کر سکتا ہے تو خدا کا وہ دیا ہوا درود اتنی لہر نہیں پیدا کر سکتا کہ مدینے تک آواز چلی جائے. پھر آپ بڑے بازوق ہو کر بیٹھیں، بڑی محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں، کیونکہ آپ ان کی محفل میں آئے ہوئے ہیں جو اپنے نام کی انعقاد شدہ محافل سے ناواقف نہیں ہوتے، انجان نہیں ہوتے، بلکہ میں تو محافل ایسی محافل جو ہوتی ہیں نا ان کے لیے میں کہا کرتا ہوں یہ قبول پہلے ہوتی ہیں، منعقد بعد میں ہوتی ہیں. اس لیے صفحے اول سے لے کر صفحے آخر تک ذرا بازوق ہو کر بیٹھے اور محبت کے ساتھ بیٹھے. ابھی اگر کیمرہ آپ کی طرف گھوم جائے تو آپ ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں، یار کہ پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ مجھے دیکھیں گے. تو جب درود پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کی آنکھ آپ کی طرف پھر جاتی ہے، سرکار کی نظر آپ کی طرف پھر جاتی ہے. اس لیے جب بھی اسٹیج سے یا کہیں بھی، اور پھر دیکھیے درود کیسی نعمت ہے، درود کیسی عظمت والی بات ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ درود کس وقت بھیجتا ہے؟ ہم تو جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ہم کچھ اور نہیں پڑھ سکتے. ہم جب بول رہے ہوتے تو ہم چپ نہیں رہ سکتے، چپ رہیں تو بول نہیں سکتے، چل رہے ہوں تو ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم چل نہیں رہے ہوتے. ہم ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں. جب ہم سو رہے ہوتے تو ہم جاگ نہیں رہے ہوتے، اور جب جاگ رہے ہوتے ہم سو نہیں رہے ہوتے. جب کلام کر رہے ہوتے ہم خاموش نہیں ہوتے، جب خاموش ہوتے تو کلام نہیں کر رہے ہوتے. یہ اللہ کی ذات ہے جو سورج چڑھا بھی رہا ہوتا ہے اور عین اسی وقت ڈوبا بھی رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے، ادھر ستاروں کو چمک بھی دے رہا ہوتا ہے، آسمان کو تھام کے بھی رکھا ہوتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے کہ زمین کو فصل اگنے پہ مجبور بھی کر رہا ہوتا ہے، ہوا کو سرکا بھی رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے، دریا کو روانی بھی دے رہا ہوتا ہے اور سمندر میں تیرتی چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کے جبڑے سے بچا بھی رہا ہوتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو پرندے کو تیرتا ہوا سنبھال رہا ہوتا ہے اور زمین پر چلتی ہوئی چیونٹی کو کسی کے قدموں میں کے نیچے آنے سے بچا بھی رہا ہوتا ہے، اور اسی لمحے وہ مصطفیٰ پہ درود بھی بھیج رہا ہوتا ہے. یہ اس کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو نہ وقت کی پابند ہے، نہ فارغ اور فرصت کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کام سے فارغ ہو تو یہ کرتا ہے، اسے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کا مطلب یہ ہے ہر لمحہ. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ تو ہوا وقت کی بات کہ اللہ وقت کا پابند نہیں. اگلی بات یہ کہ اللہ مکان کا بھی پابند نہیں، اللہ اپنی قدرتوں کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. تو بس مجھے اتنا بتاؤ کہ سرکار کی ذات پر کس وقت اور کہاں کہاں سے درود آ رہا ہوتا ہے.
کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو ذرا آخری سب تک ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ پتہ چلے سارے سبحان اللہ کا ہو. یہ کوئی مقررین کا ٹھیکہ نہیں اور اس کو رواج مت سمجھو. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین تیار ہے بیج پھینکنے کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیں، پیشاور مقرر نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بس پوری تقریر پڑھ کے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. خدا کی قسم ہم فقیروں کے لنگروں کے ٹکڑے کھاتے ہیں. خدا کی قسم ہمیں غیرت مند درویشوں نے بتایا ہے کہ غیرت مند درویش ہمیشہ زمین دیکھ کے بیج پھینکا کرتا ہے. جتنے ذوق سے بیٹھو گے اتنے ذوق سے آپ کو گفتگو ملے گی اور بات ملے گی. ہم چہرے پڑھ کے بولا کرتے ہیں، رٹ کے نہیں بولا کرتے. لہذا ذرا بازوق ہو کر بیٹھو اور ایک دفعہ پھر کہو محبت سے سبحان اللہ. اور جب سرکار کے دربار میں درود پڑھتے ہو نا تو یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ ہے جو سرکار کو بتاتا ہے آقا جی فلاں بیٹا فلانے کا، ٹھیک ہے نا، فلاں بیٹا فلانے کا، یا یوں کہہ لیجیے کہ عبداللہ بیٹا عبد الرحمان کا، عبداللہ بیٹا عبد الرحمان کا اور نسل اس کی فلاں ہے. آقا جی اس نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے. تو خدا کی قسم اگر ہمارا نام ہی قبر رسول کے پاس کھڑا ہو کر فرشتہ لے لے اور سرکار سن لے، نام ہمارا ہو، زبان فرشتے کی ہو، سماعت مصطفیٰ کی ہو، تو خدا کی قسم ذرا اندازہ تو کرو کہ اپنے مقدر پر ناز کرو. اس لیے بارگاہ رسالت میں جب درود پڑھا جاتا ہے نا تو اس لیے نہ پڑھا کرو کہ سٹیج پر جی مولویوں نے آخیا تھا درود اساں پڑھیا. مولوی نہیں کہتا، یہ درود پڑھنے کے لیے مولوی آپ کو درود پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں بارگاہ رسالت میں حاضری کا کہہ رہا ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی کہوں، عموماً کہا جاتا ہے درود پڑھو. آج میں آپ کو کہتا ہوں پڑھو نہیں، آئے درود پڑھے نہیں، آؤ درود سنائیں، آؤ درود سنائیں. کیونکہ جب پڑھنے کی بات ہوتی ہے نا تو صرف قاری تصور میں آتا ہے، اور جب سنانے کی بات ہوتی ہے نا قاری کے ساتھ سامع بھی تصور میں آتا ہے. ایک پڑھنے والا ایک سننے والا، اس لیے ادھر درود پڑھا جاتا ہے ادھر مصطفیٰ کریم سن رہے ہوتے ہیں. محبت کے ساتھ ذرا بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب آپ کی آواز کا پتہ چلے کہ اس سے آپ کی آواز زیادہ ہے یا اس کی آواز زیادہ ہے. تو حضرات محترم اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان عز و شرف علماء کرام، بالخصوص آج کی اس بزم نور و سرور کے میزبان و محتمم فخر العلماء. اور یہ الفاظ اور القاب تو اشتہاروں پر صرف زینت کے لیے ہوتے ہیں نا، لیکن بعض جگہوں پہ یہ بالکل فٹ بیٹھتے. میں اگر صرف اتنا ہی کہہ دوں نا عالم بعمل، تو یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے. حضرت علامہ نوید اقبال صاحب عالی مرتبت پہ کرے خلوص و وفا زینت بزم علماء حضرت علامہ مولانا حسن رازی صاحب، پہ کرے خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا نثار الرحمان صاحب، پہ کرے خلوص و وفا خادم دین و ملت حضرت اللہ محترم جناب راجہ اعظم صاحب، حضرت علامہ مولانا سلیم قریشی صاحب، اور انتہائی دین کے خدمت گار اور ایک خلوص اور ولولہ اور جذبہ دینی معاملات میں رکھنے والے پہ کرے خلوص و وفا مرید صادق حضرت محترم عالی قدر جناب حاجی فیاض صاحب، اور محترم عالی قدر حضرت علامہ مولانا وسیم مدنی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا امتیاز جلالی صاحب، اور دیگر جید علماء کرام. اور میرے سامنے تشریف فرما اہلان صاحبان ایمان. خدا کی قسم میں سادی سی باتیں کروں گا، علمی گفتگو آپ میں حوالہ جات کے سن چکے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس زمین کے ٹکڑے پر آج بیٹھے ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اور میں ایک فقیر کا بیٹا اس جگہ پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگلے سال جلسہ مسجد میں ہوگا، اگلے سال جلسہ مسجد میں ہوگا. کہاں سے کیا آئے گا
یہ فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ کو ایک ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ربا اپنے گھر کے لیے تو مال تو ہی جہاں سے لے گا تو اس کے لیے تو میری جیب کو بھی قبول کر لے. آپ نے صرف اتنا کہنا ہے. یہ روایت موجود ہے کہ جب بیت اللہ شریف بنا نا تو جو اس کی کنکریاں تھی جو بچی نا اس کو زمین پر پھینک دیا گیا. جہاں کنکری گری نا قیامت تک ایک نہ ایک وقت میں وہاں مسجد بنے گی. میں کہتا ہوں اس زمین کا مالک محترم جناب عبد المجید صاحب وہ ہیں، وہ فوت ہو گئے. ان کے اصالہ ثواب کے لیے جو یہ زمین کا ٹکڑا دیا گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ زمین اگر مسجد کے لیے نہ دی جاتی، 2-4 من گندم اس نے دینی تھی اور اس نے پیٹ پالنا تھا اور گندم ملتی رہتی یا بچوں کا گھر بن جاتا، وہ اس میں لیٹ کر گپے لگاتے اور وہ اپنا وقت گزارتے، روٹیاں پکتی اور کھاتے، اور کہیں ٹوائلٹ بنتی، کہیں بیڈ روم بنتا، کہیں ڈرائنگ روم بنتا، آ کے دوست بیٹھتے. یا تو یہ ہوتا یا پھر یہاں سے گندم مل رہی ہوتی اور دنیاوی زندگی گزر جاتی. خدا کی قسم اگر گندم اگتی تو پیٹ پلتا، مسجد بنے گی تو روح پلتی رہے گی. مسجد بنے گی تو روح پلتی رہے گی. اگر گھر بن جاتا تو وابدہ کی بجلی جلتی. آج مسجد بنے گی تو قبر میں نبی پاک کے جلووں کا نور چلے گا، وہ قبر کو روشن کرے گا. اور یہ زمین کا ٹکڑا چن لیا گیا ہے اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے گھر کے لیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا. اس کا گھر بنے گا جو گھر کا محتاج نہیں ہے مگر گھر بنوانا چاہتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ارے یہ میرا گھر جو ہے یہ صرف میرے ملاقات کا ٹھکانہ ہے. گھر تو یہ تمہارا ہی ہے. آؤ گے تم، سجدے کرو گے تم، اتحیات بیٹھو گے تم، قیام کرو گے تم. گھر ہوگا میرا، کام ہوگا تیرا. بارش سے تم بچو گے، دھوپ سے تم بچو گے، سجدے تم کرو گے. گھر میرا ہوگا، سنبھل تم رہے ہوگے. اور جملہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ گھر میرا ہوگا، سنبھل تم رہے ہوگے. گھر میرا ہوگا، بارش سے بچ تم رہے ہوگے. گھر میرا ہوگا، دھوپ سے بچ تم رہے ہوگے. اور صرف بارش اور دھوپ سے نہیں، ادھر تم سجدے کر رہے ہوگے، ادھر تمہاری قبر کشادہ ہوتی رہی ہوتی ہے. اور پھر حضرات محترم، میں صرف چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر، آج خطاب نہیں ہے، چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ نظام دنیا چل رہا ہے، یہ نظام دنیا چل رہا ہے. آج جس کا رزق لکھا جا چکا ہے، آج جس کا پکا گھر ہے وہ لکھا جا چکا ہے. جس نے کتنے کپڑے پہننے وہ لکھے جا چکے ہیں. کس نے کتنی روٹی کھانی ہے وہ لکھی جا چکی ہے. کس نے کتنا پانی پینا وہ لکھا جا چکا ہے. کس کے کتنے بیٹے ہونے وہ لکھا جا چکا ہے. یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے. یہ تمہارے حصے میں آنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون باپ ایسا ہے جو بچے کو انگلی پکڑ کر مدرسے میں لا کر اس کے دل اور سینے کو قرآن کے لیے پیش کرتا ہے کہ آؤ. لوگ تو ورق پیش کرتے ہیں، میں اپنے بچے کا سینہ پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ اور میری توجہ سے بات سنیے گا کہ پیپر مل سے کاغذ نکلتا ہے، پیپر مل سے کاغذ نکلتا ہے، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، پھر وہ مختلف چھاپا خانوں میں چلا جاتا ہے. اور اس پیپر بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس پر کچھ الفاظ منتقل ہوں، کچھ حروف منتقل ہوں. کچھ کاغذ چھاپا خانوں میں جا کر اخباریں بن کے نکلتا ہے، کچھ رسالے بن کر نکلتا ہے، کچھ تاریخ بن کر نکلتا ہے، کچھ فزکس کیمسٹری کو سینے پہ لے کے باہر آتا ہے، کچھ بایولوجی کو لے کے نکل آتا ہے، کچھ الجبرا اور ریاضی کو لے کے نکل آتا ہے، کچھ اسٹیٹ کو لے کے نکل آتا ہے، کوئی جغرافیے کو لے کے نکل آتا ہے، کوئی تاریخ کو لے کے نکل آتا ہے. یہ کاغذ بکتے چلے جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں رکھے جاتے ہیں. اور کچھ کاغذ کے حصے منتقل ہو کر ایسے چھاپے خانے میں جاتے ہیں جہاں اس پر قرآن پرنٹ ہو کے آتا ہے،
وہ کتاب کہاں رکھی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور قرآن جس پہ پرنٹ ہو جاتا ہے اسے لوگ سر پہ بھی رکھتے ہیں، چومتے بھی ہیں، خلاف میں لپیٹتے بھی ہیں۔ ارے اگر قرآن کے لفظ، قرآن کی آیات کاغذ کے ٹکڑے پہ منتقل ہوں تو اس کا اتنا احترام ہو جاتا ہے، تو اگر نبی کی امت کے سینے پر، امتی کے قلب میں قرآن منتقل ہو، اس حافظ کا احترام کتنا ہوتا ہوگا، اس کا احترام کتنا ہوگا۔ پھر کون نہیں چاہتا میں اچھا لباس پہنوں؟ اچھا بچوں کو جب باہر بھیجتے ہو، ویزے لگواتے ہو، کس لیے لگواتے ہو کہ اچھا گھر بنے، اچھا کھانے کو ملے، اچھا لباس پہننے کو ملے، معاشرے میں عزت ہو، خواہشات پوری ہوں، آرزویں پوری ہوں، مہنگا جوتا پہن سکوں، اچھے کپڑے پہن سکوں، اچھا پکا میرا گھر ہو سکے، میری بیٹیاں اور بیائی جائیں، اس لیے جوان بیٹے کو غیر ملک میں بھیج دیتے ہو اور وہ وہاں سے آپ کو پیسے بھیجتا ہے، پھر آپ اچھا اچھا لباس پہنتے ہیں۔ ایک بچہ وہ بھی رکھا کرو نا جو مدرسے میں جائے اور قیامت میں اس نورانی لباس کا آپ کے لیے اہتمام کر دے۔ قیامت کے دن وہ آپ لباس پہنے، اور جب آپ لباس پہنے تو آپ پر رشک کیا جائے، آپ کو نور کا لباس پہنایا جائے، پھر آپ بیٹیوں کی فکر کرتے ہو، بھائیوں کی فکر کرتے ہو، بیٹوں کی فکر کرتے ہو۔ ایک ایسا بھی بھیجو نا جو آگے جائے تو 10 جہنمیوں کو ساتھ لے کر جنت میں جائے۔ ایک ایسا بیٹا بھی تو ہونا چاہیے نا، ایک ایسی بیٹی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اور آپ صرف بیٹا بیچتے ہیں، اس کو صرف کسی کے حوالے کرتے ہیں، خدا کی قسم جو اسے سنبھالتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے اور قرآن اس کے سینے میں منتقل بھی کرتا ہے، اس حافظ یا اس عالم یا اس استاد کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہوگا۔ ایک صوفی کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ صاحب کشف کسی قبرستان کے پاس سے گزرا نا تو کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان میں قبروں کے پاس ہجوم لگا ہوا ہے، اور ایک شخص اس انداز سے کھڑا ہے کہ جس طرح پرانے دور میں گاؤں میں ڈاکیا آیا کرتا تھا اور اس کے پاس لوگ ڈاک لینے اکٹھے ہوتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہے اور ہر ایک کو پیکٹ پکڑا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک شخص بڑا ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا سارے اس ڈاکیے سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، تو لینے کے لیے نہیں جاتا، اور یہ جو آیا یہ بانٹ کیا رہا ہے اور تو اتنا لاپرواہ ہو کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ جو آیا ہوا ہے نا، یہ جو مختلف محافل میں کہا جاتا ہے نا کہ ہم یہ سارے ثواب سارے مسلمانوں کو کرتے ہیں، تو وہ ایصال ثواب لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تو نہیں جاتا؟ اس نے کہا میرا اپنا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا اپنا بیٹا حافظ قرآن ہے، مجھے کسی کا بھیجا ہوا ثواب نہیں چاہیے۔ وہ جب روز اپنا حفظ یاد کرتا ہے، منزلیں پکاتا ہے نا، ادھر وہ منزل پکا رہا ہوتا ہے، ادھر میرا گھر پکا ہو رہا ہوتا ہے، ادھر وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ادھر میری قبر میں نور کے اجالے اتر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک یتیم بچی جب چلنے کے قابل ہوئی نا تو ماں نے اسے اچھے لباس پہنا کے، نہلا کے، خوبصورت چھوٹا سا دوپٹہ سر پہ رکھ کے، سرما لگا کے، پاک خوشبودار کپڑے پہنا کے، اسے وضو کرا کے نا پہلی دفعہ قاعدہ ہاتھ میں دے کے مسجد بھیجا۔ جب وہ بچی مسجد میں آئی نا تو قاری صاحب نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آسمانوں تک چلی گئی۔ رب نے فرشتوں سے پوچھا آج فلاں مسجد کے فلاں مدرسے سے ایک نئی آواز آئی ہے، تو عرض کی گئی الہ العالمین بھی یہ فلاں محلے کی فلاں مسجد کی فلاں بچی نے قرآن پڑھا ہے اور فلاں کی بیٹی ہے، کہاں ہے اس کا باپ؟ کہا وہ قبر میں ہے۔ کس حال میں ہے؟ اسے تکلیف ہے۔ تو رب نے کہا فرشتوں تمہیں سمجھ نہیں آئی، بیٹی مجھے کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مجھے رحمان بھی کہہ رہی ہے، رحیم بھی کہہ رہی ہے، اور باپ عذاب میں گرفتار ہو۔ اگر بچی نے دیکھ لیا تو اس کے اعتماد کا کیا بنے گا؟ جاؤ اس کے باپ کی قبر سے عذاب ہٹا دیا جائے۔ تو حضرات محترم، ہم کہاں جاتے، کس طرف کو نکلتے، ان بچوں کو کہاں لے کے جاتے، ہمارا قرآن محفوظ کیسے ہوتا، ہمارا دین ہم تک منتقل کیسے ہوتا، ہمیں نماز کے فرائض و واجبات کا پتہ کیسے چلتا، ہمیں منبر و محراب کی عظمت کا پتہ کیسے چلتا۔ ارے کیسے پتہ چلتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں کیسے پتہ چلتا ہے۔ ماں جب صبح چولہے کے پاس بیٹھ کے پراٹھے پکا رہی ہوتی ہے، بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، پہلا میرا ہے، دوسرا میرا ہے، زیادہ گھی والا میرا ہے،
कम घी वाला मेरा है। उन्हीं का एक भाई फटी चटाई पर बैठकर रात के टुकड़े खा रहा होता है, किसी गैर लांगरी के हाथ का पका हुआ टुकड़ा उसे मिलता है, कभी कावा पीता है, कभी ठंडी चाय पीता है, फटी चटाई पे बैठा होता है, उसके भाई घर में पराठे खा रहे होते हैं, ये ठंडी रोटी खा रहा होता है, उस्ताद की छिड़के बर्दाश्त कर रहा होता है, कुरान हिफ्ज़ कर रहा होता है। जब ये पढ़ के आता है तो होता क्या है, वो बच्चे माँ बाप संभाल रहे होते हैं, ये माँ बाप की कब्र और क़यामत संभाल रहा होता है। ये माँ बाप की कब्र और क़यामत संभाल रहा होता है। ये फटी चटाइयों पे बैठा हुआ बच्चा जब मोहल्ले में आता है, वजीर आजम का जलसा हो तो झगड़ा पड़ जाता है, सदारत नंबरदार ने करनी है कि चेयरमैन ने करनी है, सदारत राजे ने करनी है कि चौधरी ने करनी है, सदारत वडेरे ने करनी है या किसी जट ने करनी है। वहां झगड़े पड़े होते हैं, मुश्किल से तय होता है, एक को सदारत की कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, लेकिन वही जलसा जब खत्म होकर मस्जिद में पहुंचते, अब जब अल्लाह का जलसा शुरू होता है, नहीं देखा जाता वडेरा कौन है, नहीं देखा जाता राजा कौन है, नहीं देखा जाता चेयरमैन कौन है, वही फटी हुई चटाइयों पर बैठकर पढ़कर आने वाला जब अल्लाह का जलसा होता है तो फिर ये सदर मजलिस होता है, सारे इसके मुक्तदी हो जाया। हजरात मोहतरम, आज हम इस चटियल मैदान में बैठे हैं, कल इंशाल्लाह यहाँ अल्लाह का घर बना हुआ होगा, उसमें एक मेहराब होगी, उसमें सफ़ें बिछी होंगी, उसमें सजदे हो रहे होंगे, एक कोने में बैठे बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे होंगे, दूसरे कोने में तर्जमा पढ़ा जा रहा होता है, 7 कमरों में उनकी रिहाइश का बंदोबस्त होगा, एक कोने में एक बावर्ची लगा हुआ खाना पका रहा होगा और पूछा जाएगा किसके लिए पकाता है, जवाब आएगा वो जो कुरान का नूर समेटने मस्जिद में बैठे हुए हैं, वो कुरान से सीना रोशन कर रहे हैं, हम उनके अंदर वजूद में तवानाई पैदा करने के लिए रोटियां पका रहे हैं। हजरात मोहतरम सुनिए, उसमें ईंट किसने लगानी है, सीमेंट की बोरी किसने देनी है, सरिया किसने देना है, बजरी किसने देनी है, खुदा की कसम आप में से कोई भी ना दे, उधर से मंजूरी हो गई है तो आज यहाँ जलसा हो रहा है, मंजूरी हुई है तो जमीन वक्फ हुई है, ये घर अल्लाह का बनना ही बनना है। सिर्फ ये देखें कि क़यामत तक ये हय्या अलल फलाह की सलाह हम अपनी अजान देंगे, इसलिए हम सुनने के उस वक्त पाबंद उसके नहीं है कि हमारी अपनी अजान यहाँ आज होगी और अजान देकर यहाँ बाजमात नमाज होगी, इसलिए हय्या अलल फलाह की सदा सुन रहे हैं ना, वहां सीमेंट देने वाले पता नहीं रहे कि नहीं रहे, वाह वाह वाह, वहां टाइलें लगाने वाले रहे कि नहीं रहे, जिस मीनारे पे वो जो स्पीकर रखा है और उससे आवाज निकल रही है उसमें चंदा देने वाला पता नहीं है या नहीं, लेकिन ये हय्या अलल फलाह की सदा इधर बुलंद होती है ना, उधर उसकी कब्र में नूर उतरना शुरू हो जाता है। जिसने वहां मुसल्ला बिछाया होगा ना, वो पता नहीं रहा होगा या नहीं रहा होगा, कोई मुसाफिर आके सर जमीन पर टेक कर जब सुभान रब्बी अलाला के तराने गा रहा होगा ना, तो उसकी कब्र पर से अजाब हटाया जा रहा होगा। जब इंसान मरता है ना, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद का जनाजा पढ़ाने के बाद उसकी तदफीन के लिए कब्र के पास खड़े थे, मिट्टी डल गई, कोहान बन गई, अब मिट्टी सिर्फ सीधी हो रही थी, छड़ी के जरिए कोहान बन रही थी, लोग पास खड़े थे। आपने अपने पास खड़े दूसरे मुरीद से कहा कि अगर ये मुर्दा अभी कब्र से मेरा मुरीद उठ के बाहर आ जाए, अभी कब्र फट जाए और मुरीद बाहर आ जाए, तो तू बता तो सही कि ये बाहर आके करेगा क्या। उसने कहा हजरत जी ये लम्हों के लिए कब्र का अंधेरा देख चुका है, बेशक अभी चंद लम्हे हुए से कब्र में उतरे हुए, लेकिन वो घुटन, वो तंगी, वो अंधेरा, वो कब्र की काली रात, जहां ना कोई बिच्छू का रास्ता बंद कर सकता है, ना सांप का रास्ता बंद कर सकता है, ना वहां कोई कंबल रखने वाला, ना करवट बदलवाने वाला, सर दर्द की सूरत में कोई दवाई देने वाला नहीं, पेटी कोई नहीं, बेटी जो पांव की मालिश करे, वहां जब दर्द की टीसें उठेंगी तो मां भी नहीं है जो सदके वाली होती जाए। उस घटाटोप अंधेरे में, उस घटन घुटन वाले माहौल से हजरत ने फरमाया कि अगर ये मेरा मुरीद बाहर आ जाए तो क्या करेगा। उसने कहा हजरत जी ये जो कब्र का अंधेरा देख चुका है ना,
یہ تو اب اگر دنیا میں آ گیا نا تو یہ سر سجدے میں رکھ کر توبہ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ تو صرف توبہ ہی کرتا رہے گا, توبہ کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گا. اب اگلا جملہ نا آپ دل تھام کر سنیے. آپ نے فرمایا وہ تو نہیں آ سکتا مگر تو ابھی ادھر ہی ہے نا. اور کوئی گل سمجھ آئی؟ سبحان اللہ نہ آکے کیوں کہ تساں سبحان اللہ آکسو تو خواہ مخواہ سواب تساں نے کھاتے چاہی جا سی تو ابلیس تو نہیں نہ چاہنا کہ سواب تساں نے کھاتے چاہ لے. انہوں مرضی تساں نہیں کہ تس کس نہیں سننا چاہتے, کیونکہ سبحان اللہ جو ہے نا یہ اللہ کا وہ پاکیزہ ذکر ہے نا کہ جس کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ زبان پر بہت ہلکا ہے, میزان عدل پر بہت بھارا ہے. سمجھے ہو نا؟ تو نیکی ضائع نہیں کیا کرو اگر کسی بھی. اور پھر میں گل اور دساں, تساں پویں مڑی نہ گلاں پر ناراض بھی ہو نا تے اساں الحمدللہ ساڑے پیو نے لنگر نے اتنے ٹکڑے ہیں کہ اتنے بیٹھے ہی روانا تو ٹکڑے لب نہیں رہ سن. سبحان اللہ. تساں پاویں خفا ہو تو پاویں خوش ہو. سبحان اللہ کون کہتا ہے؟ اے میری اے سارے ماڑے در تک اے میرا پیر ہے نا ٹھیک ٹھاک ہے, اے انہیں تک ٹھوکر لگا ہے نا کوئی سی نہیں نکلنے لگی کیونکہ درد نہیں ہون لگا. جے پہلے تو زخمی ہو گئے تو ذرا جی بھی ٹھوکر لگ سی نہ تو ہماری منہ چو سی لازمی نکل سی کیونکہ درد تازہ ہو جا سی. سبحان اللہ صرف وہی کہتا ہے جس کے دل میں عشق رسول کی چوٹ لگی ہوتی ہے. یہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا. جڑا صرف اس واسطے بیٹھے ہے کہ چاول نہیں دے گا وہ ٹکنا کڑے لے اٹھ گئی وہ سبحان اللہ کیا حال سے. اس واسطے ذرا محبت نال تے ذوق نال ہو. الحمدللہ ایک گل اور بھی دساں, میں صرف تنقید ہی نہیں کیا کرتا, خدا کی قسم آپ خوش نصیب ہیں صرف اس لیے کہ مجھے لمبی بات کہنے کی ضرورت نہیں. یہ کس نے آپ کو اٹھا کے اپنے یار کی مجلس میں بلایا ہے؟ بے شک صفحے آخر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سوچیں کہ یہ کون ہے جو آپ کو اٹھا کے اپنے یار کی مجلس میں لایا. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ وہ تو قبر میں چلا گیا نہیں آ سکتا تو اے میں تساں کی بھی آخنا کہ وہ تو نہیں سا مڑی سکنا تو تساں تو اتھے ہی ہونا. کوئی قبر نہیں فکر ہے, کوئی اندیشہ ہے تو ارے وہ نہیں پلٹ سکتا تھا. کیوں؟ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اب اگر چاہے کہ توبہ کرے تو نہیں کر سکتا. اب اگر چاہے کہ میں نوافل پڑھوں نہیں پڑھ سکتا. اب اگر کہے میں صدقہ دوں نہیں دے سکتا. اب کہے میں روزہ رکھوں نہیں رکھ سکتا. اب کہے میں حج کروں نہیں کر سکتا. اب کہے میں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیروں نہیں پھیر سکتا. اب کہے میں تسبیح چلاؤں نہیں چلا سکتا. ہاں اگر کسی مسجد اور مدرسے میں کوئی اینٹ لگا کر گیا ہے تو قبر میں اجالا اترتا رہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن صدقہ جاریہ میں کیا آتا ہے؟ خدا کی قسم جب ایک مدرسہ اور مسجد بنتی ہے نا, اکیلی مسجد نہیں ساتھ مدرسہ بھی جب بنتا ہے نا, مسجد اور مدرسہ جب بنتے ہیں تو سن لو تینوں کھاتے کھل جاتے ہیں. اس لیے کہ مدرسے میں جب آپ کا بیٹا پڑھے گا آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے گا, پڑھانے والا جب پڑھائے گا علم نافع منتقل ہوگا اور مسجد میں جو خرچہ ہوگا وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تینوں دروازے قبر کے لیے کھلے ہوئے ہوں. توجہ سے بس میری گفتگو بالکل اختتام کی طرف جا رہی ہے اور آپ نے بھی یہاں آج ذہن بنا کر بیٹھنا ہے. آج سودا کر کے جانا ہے. آج سودا کر کے جانا ہے. ان میں سے تسیں کہ دسن لگا سودا مہنگا پیسی یا وارج پیسی. حضرت مالک بن دینار آج کے لیے جا رہے تھے نا تو راستے میں دیکھا کہ ایک آتش پرست ہاتھ سے برف دبا رہا ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے برف نہیں دیکھی ہوگی, کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی. جب رات کو یہ برف پڑتی ہے نا صبح اٹھو تو یہ بہت ہی زیادہ, حتیٰ کہ روئی نہیں اتنی نرم ہوتی جتنی برف نرم ہوتی ہے. روئی نہیں نرم ہوتی اتنی, فوم بھی اتنا نرم نہیں ہوتا جتنی برف نرم ہوتی ہے. کتنی نرم ہوتی ہے اب آپ سن لیجیے. وہ ہاتھ سے نا برف دبا رہا تھا. حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کیوں برف دبا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت جی میں چڑیوں کو دانے ڈالنے کی عادت رکھتا ہوں. چڑیوں کو
सुबह सुबह दाने डालता हूँ। आज जब मैंने दाने फेंके तो वो गंदम के छोटे छोटे दाने बर्फ में धंस गई, इतनी नरम होती है, वो बर्फ के अंदर चले गए तो चिड़ियां चुग नहीं सकी। तो अब मैं बर्फ दबा के इसे मजबूत करता हूँ, इधर दाने डालूंगा ताकि चिड़ियों को चुगने में दिक्कत ना हो। समझ आनी पई तुसा की? जरा पिछले अगले नहीं, पिछले जरा हाथ चाहो। हाँ एक दफा सुभान अल्लाह आखी छोड़ो। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुसी सलामत रखे। तुसा किसी न किसी दरवेश ने मुरीद हो, मोहब्बत नाल बैठे हो, प्यार नाल बैठे हो। तो वो कहता है मैं बर्फ दबाता हूँ ताकि दाने जो है ना वो बर्फ के अंदर ना जाएं। अल्लाह का वली जहां से गुजरता है कुछ बांट के जाता है। और उसका सबसे कमाल क्या होता है? लफ्ज सादे तासीर गहरी, लफ्ज सादे तासीर गहरी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चिड़ियों की इतनी फिक्र और चिड़ियों के मालिक की खबर ही नहीं। चिड़ियों की इतनी फिक्र और चिड़ियों के मालिक की खबर ही नहीं। बस बात उसके दिल में लगी, चूंकि पता तो उसको था, मुसलमानों का पड़ोसी था, अगली बात तो सारी समझ गया। उसने कहा मालिक बिन दीनार, मेरी दुनिया की, मेरी दिल की दुनिया बदल के जा रहे हो, बस एक बात बता के फिर चले जाओ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो चिड़ियों का मालिक है वो मुझे देख रहा है? चिड़ियों का मालिक मुझे देख रहा है? उन्होंने कहा हाँ देख रहा है। बस उन्होंने कहा कि अब आप जाएं, अब चिड़ियों का मालिक जाने और चिड़ियों को दाना डालने वाला जाने। बस वो चंद कदम आगे गए, इसने कलमा पढ़ लिया, अंदर गया, नहाया धोया, कपड़े बदले, साफ सुथरा हुआ, कलमा पढ़ा। और इस दौरान कुछ वक्त गुजर गया, एक आध दिन गुजरा। उसने कहा इलाहुल आलमीन, और चिड़ियों के मालिक, तेरे बंदे ने मुझे तेरा पता बताया है। अब सिर्फ मैं इतना कहता हूं कि अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद है, ये मखलूक तेरी है, ये चिड़ियां तेरी मखलूक हैं, इस छोटी सी मखलूक को मेरे चंद दाने डालने अगर तुझे पसंद हैं तो फिर इतना करम कर दे कि मालिक बिन दीनार पीछे पीछे हो और मैं आगे आगे तवाफ करूं। बस जमीन को सुकेड़ दिया गया, उठा के उसे काबे पहुंचा दिया गया। मालिक बिन दीनार तवाफ कर रहे हैं और क्या देखे कि वो आगे आगे तवाफ कर रहा है। दूसरे तीसरे चक्कर में देखा कि वो आगे आगे तवाफ कर रहा है। कंधे पे हाथ रखा और कहा तू और इधर, तू और इधर। उसने कहा मालिक बिन दीनार, मैंने पूछा था ना कि चिड़ियों का मालिक देखता है कि नहीं, तो बस उसने देख लिया, चिड़ियों के मालिक ने देख लिया। बस आप एक तरफ हुए और सजदे में पढ़कर अल्लाह से अर्ज की इलाहुल आलमीन, ये सौदा कब से इतना सस्ता हो गया कि एक मुठ दाने पे राजी हो गया? एक मुश्त दाने पे तू राजी हो गया, ये सौदा इतना सस्ता कब से हुआ? खुदा की कसम पता क्या जवाब आया? मालिक बिन दीनार, हातिफ गैब से आवाज आई, मालिक बिन दीनार तो इस बात पे हैरान है कि सौदा इतना सस्ता है, इस बात पे हैरान नहीं होता कि इतना सस्ता सौदा और खरीदार फिर भी थोड़े। तो गल समझियो हमारी के नहीं, इतना सस्ता सौदा और खरीदार फिर भी थोड़े हैं। हुण गल यह कि मस्जिद इत्थे बनी जासी, मस्जिद इत्थे बनी जासी, रुपया में एक ना देन लगा। मैं पहले भी जिथे जिथे बनवाइया यह गल आ, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा लेकिन गारंटी मस्जिद बनने की देकर जाऊंगा। हूं तुसा नहीं मर्जी है रुपया कि ना नहीं, गारंटी की नहीं है। जिथे असा देने हो असा फिक्र ना करे, जिथे असा देने हैं उठे देने हैं। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मस्जिद इंशाल्लाह अगले साल छत पड़ी होगी। ये गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी का बेटा कह के जा रहा है। फरमाया करते थे कि मोहिउद्दीन गजनवी कि मैं उस पीर को पीर ही नहीं समझता। देखो ना, समझने वाले समझ गए कि जो एक लम्हे के लिए भी मुरीद को नजरों से ओझल कर दे। उस जमाने के गौस थे मौलाना निसारुर रहमान साहब ने, जो पहले से ही दीन की खिदमत कर रहे हैं, पहले से एक मदरसा चला रहे हैं, उसे बना भी रहे हैं। इन्होंने 1000 रुपया पेश किया है। हाजी फयाज साहब हरमैन आटोस के नाम से, जिनका हरमैन आटोस के नाम से मीलाद चौक कलर सईदा में मोटरसाइकिल का कारोबार है, इन्होंने 20,000 रुपया पेश किया है। अच्छा 30 कर दिए जी, पहले 20 का था, अब 30,000 रुपए कर दिए। ये अल्लाह के साथ सौदा है। देने से पहले एक बात याद रखें, आपने सौदा अल्लाह से करना है। 1 मिनट में लेता हूं आपसे, तो सके ठीक है, आपने देना है सौदा अल्लाह से करना है। उसे सिर्फ इतना कह दो कि लेने वाले
او الہ العالمین میں تیرے گھر میں دے رہا ہوں، میں اپنی اوقات کے مطابق دے رہا ہوں، واپسی میں نے تیری شان کے مطابق کرنی ہے۔ اور دینے سے پہلے ایک کام کریں، آپ کا والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، بہن، بھائی، بیوی، بیٹی، بیٹا، پوتا، پوتی، جو پیارا رشتہ دار اس دنیا سے جا چکا ہے نا، اس کو اصال ثواب کریں، فائدہ دو سی، ایک تیر نہ شکار دو سن، تسا کی بھی فائدہ تو انہوں نے کی بھی فائدہ۔ آج اگر اپنے عزیزوں کی قبر میں دعوت کرنا چاہتے ہو، یہ موقع ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے باپ، دادا، نانا، پردادا کو، بھائی کو، بیٹے کو قبر میں بہترین آج شام کو کھانا ملے اور اسے جنتی کھانا ملے، نورانی کھانا اس کی قبر میں آئے، آج دعوت کرو اپنے عزیزوں کی، دو اللہ کے گھر میں۔ اور یہ جو چندہ ہے آج کا، یہ صرف اور صرف مسجد کے لیے ہوگا، اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ ضائع نہیں ہو لگا ہوں تو سو جناب بسم اللہ جناب نہیں سن محمد اکرم صاحب کتنا اشارے ثواب کر سو، والد اور والدہ کے اشارے ثواب کے لیے 1000 روپیہ پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ ویس مدنی صاحب، وسیم مدنی صاحب یہ آلریڈی وہاں پڑھا بھی رہے ہیں، انہوں نے 2000 روپیہ کس کو اشارے ثواب کرتے ہیں، انہوں نے نیت کر لی ہوگی ماشاءاللہ، اور 2000 روپیہ صاحبان ایمان کے۔ اچھا ایک بات اور سنیں، بڑے اعلان بھی کرواؤ، بے شک آپ 3 مہینے کے بعد دیں، 4 مہینے کے بعد دیں، 6 مہینے بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، کوئی 10,000 دے، کوئی 20,000 دے، ابھی نہ دیں، وعدہ کریں، نام ہم لکھ لیں گے، بے شک اس اگلے نومبر سے پہلے پہلے آپ نے دینے ہیں ماشاءاللہ۔ 2000 روپیہ حضرت علامہ عبد الواحد ربانی صاحب نے 2000 روپیہ پیش کیا ماشاءاللہ۔ صوبیدار عبد الغفار صاحب کا جوان بیٹا فوت ہوا، اس کے اشارے ثواب کے لیے 10,000 روپیہ، بسم اللہ۔ 500 روپیہ قاری زاہد صاحب جو پہلے سے دیکھیں لوگوں کی کتنی قربانی ہے، تنخواہیں بھی تھوڑی، زندگیاں بھی دین کے لیے وقف، اور جب اللہ کے راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتے ہیں، بسم اللہ جی۔ کیا نام ہے؟ قربان حسین صاحب کے 2 جوان بچے فیت ہوئے، ان کی قبر میں آج انہوں نے جنتی بلب جلایا ہے، 1000 روپیہ پیش کیا ماشاءاللہ۔ عدنان بٹ صاحب نے 50,000 روپے کا چیک پیش کیا ہے، اپنی ہمشیرہ کے اشارے ثواب کے لیے 50,000 کا یہ چیک عدنان بٹ صاحب نے ابھی پیش کیا ہے۔ طاہر صاحب نے 5,000 روپیہ پیش کیا ماشاءاللہ، یہ لاکھ کراس کر گیا ہے۔ 2 صاحبان ایمان نے اللہ کے ساتھ سودا کیا 1500 روپیہ، ایک اور صاحب ایمان 1000 روپیہ، بسم اللہ ماشاءاللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ سودا 1000 روپیہ جناب۔ والد صاحب کے اشارے ثواب کے لیے نام سنا، محمد شبیر صاحب نے والد صاحب کے اشارے ثواب کے لیے، آپ کا نام؟ بشارت صاحب نے اپنے والدین کے اشارے ثواب کے لیے 5000 روپیہ پیش کیا ہے، والدین کے اشارے ثواب کے لیے ماشاءاللہ۔ ایک نبی پاک کے غلام نے 5000 روپیہ پیش کیا ہے، والدہ کے اشارے ثواب کے لیے 2000 روپیہ ماشاءاللہ، مزید 500 روپیہ جی بیٹے جی، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے بھی 500 روپیہ پیش کیا ہے، کس کو اشارے ثواب کرنا؟ والد صاحب کے اشارے ثواب کے لیے قاری صاحب نے 1000 روپیہ پیش کیا ہے، والد صاحب کے اشارے ثواب کے لیے ٹوٹل کرتے جائے تاکہ بھی اعلان بھی ہو جائے ماشاءاللہ۔ مزید 500 روپیہ علامہ نثار صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، علامہ تنویر صاحب جی، کس کے لیے ہے؟ کس کے اشارے ثواب کے لیے؟ اپنے دادا جان کے اشارے ثواب کے لیے 1000 روپیہ پیش کیا ہے جی ماشاءاللہ۔ مزید 1000 روپیہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو اپنے آج قبر میں نور کا تشتری پیش کرنے کے لیے 1000 روپیہ پیش کیا۔ خاور محمود صاحب نے آج اپنے دادا جی کی قبر میں دعوت کیا 2000 روپیہ، حاجی شکیل صاحب نے 1000 روپیہ، ممتاز مدنی صاحب نے مزید 20,000 پیش کی، یہ لکھتے بھی جائیں جناب اپنے پاس، یہ مزید 1200 روپیہ۔ شوکت علی صاحب کلر سیدہ سے 500 روپیہ۔ خالد محمود صاحب کس کے لیے؟ ماشاءاللہ، خالد محمود صاحب نے اپنے والد صاحب کے لیے 2000 روپیہ پیش کیا ہے، ان کے سارے ثواب کے لیے جی۔ محمد نصیر صاحب 1000 روپیہ اپنے بزرگوں کی ماشاءاللہ۔ ایک صاحب نے نام بتانے سے منع کیا ہے اور یہ 10,000 روپیہ انہوں نے بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ چھوڑتے جائیں اور اکٹھے کرتے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے ذوالفقار صاحب ہے نا، ذوالفقار ہی نا، ذوالفقار صاحب نے 5,000 روپیہ پیش کیا ہے، محمد نذیر صاحب نے 500 روپیہ پیش کیا ہے، والدین کے اشارے ثواب کے لیے اکرم صاحب نے والدین کے اشارے ثواب کے لیے 5,000 روپیہ پیش کیا ہے
محمد واجد صاحب نے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے 1000 روپیہ پیش کیا. ماشاءاللہ مبارک ماشاءاللہ جی. صغیر احمد صاحب نے 500 روپیہ پیش کیا ہے جی. ایک صاحب ایمان نے 500 روپیہ پیش کیا ہے ماشاءاللہ. والدین کی ایصال ثواب کے لیے 5000 روپیہ. والدین کی ایصال ثواب کے لیے 5000 روپیہ. مزید اب کوئی اعلان کروانا چاہتا ہے بے شک 3 مہینے کے بعد دیں, 6 مہینے کے بعد دیں, نام لکھوا دیں. اپنے کوئی عزیز باہر ہیں تو ان سے بات کریں ماشاءاللہ. ایک اور صاحب ایمان نے نبی پاک اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سودا کیا ہے, 2000 روپیہ پیش کیا ہے. اچھا اعلان جس نے کروانا ہے, جتنا بھی کروانا ہے ماشاءاللہ 2 لاکھ روپیہ. اسم شریف نام جی زمان صاحب مہربان صاحب نے 2 لاکھ روپے کا اعلان کیا جناب. 1000 روپے مزید. اور جناب جزاک اللہ پیش کرتے جائیں جزاک اللہ پیش کرتے جائیں جزاک اللہ. مزید کوئی اور اعلان کروانا چاہتا ہے؟ مہربان صاحب نے 2 لاکھ روپے کا اعلان کروایا ہے. اور کوئی اعلان کروانا چاہے, کسی کا عزیز باہر ہے, کوئی رشتہ دار باہر ہے, کوئی دوست باہر ہیں, ان سے بات کریں اور اس اللہ کے گھر میں, تاکہ اگلے سال آپ اس مسجد میں انشاءاللہ نومبر میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ. سب کو انشاءاللہ. آپ کے ہاتھ اٹھانا اسے کیا کہتے ہیں؟ کولی عبادت. کہیں انشاءاللہ. اب کوئی اور مزید اعلان کرنا چاہے 50,000 10,000 20,000 1 لاکھ, کوئی رشتہ دار کوئی عزیز باہر ہے اس کی طرف سے جزاک اللہ 30,000 روپیہ. اسم شریف طارق محمود صاحب 30,000 روپیہ 3-4 مہینے کے اندر دے دیں گے. بسم اللہ. مزید 500 روپیہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور جی جزاک اللہ. کسی نے اعلان کروانا ہے تو ابھی سے اعلان کروا دیں, نام لکھوائیں. یہ سودا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, یہ آپ کا مال ضائع نہیں ہونا, یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت, بیماریوں کی شفا, قبر کی روشنی, جنت میں ٹھکانہ. جس نے اللہ کے لیے دنیا میں گھر بنایا, اللہ فرماتا ہے میں جنت میں اس کے لیے گھر بناؤں گا. میں جنت میں اس کے لیے ماشاءاللہ. مزید 3 بیگ سیمنٹ نثار الرحمان پروفیسر صاحب کی. اچھا میٹیریل کا بھی اعلان کر سکتے ہیں 50,000 روپیہ ماشاءاللہ. مزید 50,000 روپے. عبد الغفار صاحب 50,000 روپیہ. یہ بھی لکھتے جائیں, یہ بھی ٹوٹل کریں کہ یہ کتنا ہوا ہے. مزید کوئی اور ماشاءاللہ جناب اسم شریف حافظ یاسر علی صاحب نے 1,000 روپیہ پیش کیا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ. مزید کوئی ایک بندہ اور کوئی اعلان سوچ لیں, تھوڑا سوچ کے 10,000 کا اعلان کرا دیں, 15 کا کرا دیں. نام نہیں بتا رہا, کہتے 1 لاکھ روپے بچے کے لیے پوری امت کے لیے سارے ثواب. واہ ماشاءاللہ. پوری امت کے ایصال ثواب کے لیے 1 لاکھ روپے. لیکن آپ خاموشی سے نام لکھوا دیں تاکہ آپ سے رابطہ ہو سکے. جس نے بھی 1 لاکھ کا کہا ہے مزید 50,000. اللہ پاک قبول فرمائے گی. ماشاءاللہ. سردار میجر قربان صاحب کی طرف سے مسجد کے لیے مزید 1,000 روپیہ. یہ دیکھیے کتنے ہو گئے جو اعلانات ہیں, کتنے ہو گئے؟ 2 لاکھ روپے جناب مہربان صاحب کی طرف نہیں ٹوٹل یہ کتنا ہو گیا؟ چیک سمیت 1.5 لاکھ روپے آپ کا نقد چندہ ہو گیا موقع پر. 10,000 روپیہ مزید ان کا نام ہی سمجھ. تنویر احمد صاحب کی طرف سے 10,000 روپیہ. یہ ان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد و پیمان ہے. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں یہ پیسے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے. اچھا اپنی زندگی میں اگر کوئی پریشانی ہے نا, اس کے ازالے کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اللہ کے گھر میں پیش کرو. اگر اولاد نہیں, آج کرو سودا, اولاد نہیں, اولاد چاہیے, آج مسجد میں پیسے دو, اگلے سال بیٹا لو. اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 ये 10,000 कम 4 लाख माशाल्लाह ऐलानात 10,000 कम 10,000 कोई बंदा है माशाल्लाह 10,000 हजरत अल्लामा की तरफ से और 10,000 हाजी साहब की तरफ से ये 4,10,000 हो गए 10 की कमी थी 10 ऊपर हो गया ये है नबी पाक के खैरती उम्मतियों का इज्तिमा जी मजीद 10,000 रुपया 4,20,000 रुपया पंजी होना चाहिए ना सवा होना चाहिए ना सवा 5,000 देखे जी 4,25,000 हो गया माशाल्लाह सवा हो गया अल्लाह कबूल 4,25,000 ऐलान है और ये कितने जी 1.5 लाख रुपया ये 5,75,000 5 लाख पंजी कटना 6 पूरा होना चाहिए ना 6 25 मिनट में चाहिए ना 25,000 5,000 20 में 25,000 नाम दो नाम दसो अपना जानने तनवीर साहब जानने उन्होंने भी तनवीर साहब जानने बस ठीक है अच्छा तुम अपना नाम लिखाई छोड़ो जी अब्दुल कदूस आपके ऐलानात और नकद चंदा 6 लाख रुपए आपका यहाँ चंदा हुआ सुभान अल्लाह सब कहो सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह अब कहो अल्लाह कबूल फरमाए नहीं ये कबूल है कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो उसने तौफीक दी है उसने कबूल किए तो तौफीक दी है ना 6 लाख रुपया और जिन्होंने ऐलानात करवाए उनसे मेरी दरख्वास्त है कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर पैसे दें ताकि अगले साल अक्टूबर में लेंटर पड़े और नवंबर में महफल हो जाए माशाल्लाह नगद 5 पूरा आ गया जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब की तरफ से मजीद 50,000 रुपया ये 6,50,000 हो गया है इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह का घर तामीर होना अभी लोग आएंगे देंगे अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए अब दुआ पहले अज़ान दुआ होती है फिर साथ ही अज़ान फिर साथ ही नमाज आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन ऐ इलाहुल आलमीन ये जो पाकीज़ा महफिल जो नियत की गई यहाँ तेरा घर बनेगा ऐ इलाहुल आलमीन मदरसा बनेगा यहाँ से तेरे कुरान का नूर फैलेगा यहाँ से इश्क़ रसूल के चिराग जलेंगे यहाँ को बच्चे आएंगे जो अपनी माँ अपने गोदू से उठाकर और साता की गोदू में रखेंगे ऐ इलाहुल आलमीन यहाँ नबी पाक के इश्क के चिराग जलेंगे ऐ इलाहुल आलमीन इस मदरसे को पाए तकमील तक पहुंचाना तेरा काम है नियत करना हमारा काम था ऐ इलाहुल आलमीन एक आलीशान मदरसा चाहिए ऐ इलाहुल आलमीन एक आलीशान मस्जिद चाहिए ऐ इलाहुल आलमीन तेरे करम के दरवाजा कुशादा चाहिए हम तुझसे मांगते हैं मांगेंगे जरूर मांगेंगे तुझी से मांगेंगे जिद लगाएंगे जैसे बच्चा माँ का दामन पकड़ता है हमने भी तेरे करम का दामन पकड़कर रसूलुल्लाह का वास्ता देकर बदर के शहीदों का वास्ता ओहद के शहीदों का वास्ता करबला की पाकीज़ा शहीदों का वास्ता हसनैन करीमैन का वास्ता सकीना की फरियादों का वास्ता ज़ैनब की हया का वास्ता अली अकबर की शहादत का वास्ता अली अजहर की मासूमियत का वास्ता ऐ अल्लाह इस मकसद को ऐ अल्लाह तू तिश्ना ना छोड़ना इसे मुराद तक पहुंचा दे हमें एक मदरसा भी अता कर दे मस्जिद भी मुकम्मल अता कर दे और नबी इकबाल से के ख्वाबों को ताबीर अता कर दे और जिन्होंने ये माल दिया ऐ अल्लाह तुझे तेरी रहीमी का वास्ता ऐ अल्लाह तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता आज जिसने भी इस फकीर के कहने पर अपनी खिदमत पेश की ऐ अल्लाह उन्हें तीनों दुनिया का अजर अपनी शान के मुताबिक अता फरमा अपनी अजमतों के मुताबिक अता फरमा अल्लाह तू अपना करम फरमा अपनी मेहरबानी फरमा अपना फजल फरमा और अगले साल तेरे घर के लेंटर के नीचे तेरे ये बंदे नबी पाक की उम्मती यहाँ हाजिर हूँ अल्लाह तू अपना करम फरमा जिन जिन लोगों ने जिन जिन हजरात ने
पहला कतरा हाजी फयाज साहब बने, फिर 2 लाख देने वाले, लाख देने वाले, 50,000 देने वाले, 25 देने वाले, 20 देने वाले, 5 देने वाले, 1000 देने वाले, 500 देने वाले, हत्ता के दुआएं देने वाले। अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा, सबको बरकत अता फरमा, और आइंदा के लिए भी असबाब अता फरमा, आइंदा के लिए भी रास्ते कुशादा फरमा। ये सय्यद उलमाए किराम, मैं अब किस किस का नाम लूं, किस किस से मोहब्बत का इजहार करूं। अल्लामा नवीद इकबाल साहब की एक काविश है, निसारुर रहमान से मोहब्बतें, हसन राजी साहब का प्यार, वसीम साहब, अल्लामा वाहिद साहब और दीगर जितने उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, बमा हाजी फयाज साहब के, अल्लाह सब पर नजर रहमत फरमा, सब पर करम फरमा। और अल्लाह इस मरकज को अल्लाह दीन का मरकज बना, मोहब्बतों का मरकज बना, इश्क रसूल का मरकज बना। आज एक ही सवाल है कि एक आलीशान मस्जिद, एक आलीशान मदरसा अता फरमा दे। अल्लाह सब पर करम फरमा। जिन्होंने दिए और जिन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, जिन्होंने जमीन दी, खासकर जिन्होंने जमीन दिया जो कई लाख रुपए की बनती है, मेरा ख्याल है करोड़ के करीब होगी। अल्लाह इन सबको, अल्लाह जिन्होंने सिर्फ खुश हुए, जिन्होंने सिर्फ दुआएं दी, जिन्होंने अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहा, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हाफिज खुर्रम साहब के बेनोई फोत हुए, उनकी बख्शिश फरमा। खुर्रम साहब को मास्टर अली अहमद साहब जिनके घर में हम बैठे थे, अल्लाह इन हजरात की कबूर पे रहमतें नाज़िल फरमा। और जिन लोगों ने ईसाले सवाब किया, पैसे दिए हैं, अल्लाह अब तू जाने उनकी कब्रें जाने, हम क्या कह सकते हैं। तू तो हम कहेंगे तो वो लफ्ज़ छोटे होंगे, और तू जो अता करेगा वो बहुत बड़ा होगा। अल्लाह तू अपना करम फरमा। बस रब्बा तू देख रहा है, इन्होंने तेरे साथ सौदा किया है, अब तू जाने, इनका देना जाने, इनकी मोहब्बतें जाने। तेरे हवाले रसूलुल्लाह के वास्ते वसीले से मौलवी नहरी सरकार ख्वाजा गजनवी के पिछली रात के सईदों का वास्ता देकर तेरे दरबार में अर्ज करता हूं कि अब तू जाने और ये लोग जाने। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज पहली नमाज अदरी होगी, सभे बना लें, यहीं पे नमाज होगी, अजान होगी, और आज यहाँ पहली नमाज अदा की।